قطب شاہی دور میں مرثیے اور شہادت نامے، تعارف اور تمہید۔ قطب شاہی دور میں شاعری کی ہر صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے شاعروں نے شعر گوئی کے لیے فارسی کی شعری اصناف پر توجہ دی۔ گو کہ سنسکرت لفظیات اور ان کے استعمال پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، لیکن سنسکرت کی شعری اصناف کو زیادہ ذریعہ اظہار بنایا گیا۔ قطب شاہی دور کے بادشاہ بذات خود امامیہ مذہب کے قائل تھے اور ان کے دور میں شہادت حسین کو اہمیت دیتے ہوئے ماہ محرم میں غم حسین منانا ان کے مذہب کا جز تھا۔ اسی لیے قطب شاہی دور میں اکثر شعراء نے کربلا کے واقعات کو بنیاد بنا کر شہادت نامے اور مراثی لکھے۔ اس دور میں غزل کی ہیئت میں شاعری کی جاتی تھی یا پھر مصنوی کے طرز کو اہمیت دی جاتی تھی۔ مثلث، مربع، مخمس، مسدس اور مسمن یا بند ببند کا اہتمام اور استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہر روز کی بنیاد پر 10 یا 12 مجالس میں کربلا کے واقعات کو جس صنف میں بیان کیا جاتا تھا اسے شہادت نامہ کہتے ہیں۔ بادشاہوں کے علاوہ مصنوی نگار اور غزلگو شعراء نے بھی مرثیہ نگاری کی روایت کو فروغ دیا اور اسے مذہبی فریضے کا نام دیا، لیکن مرثیوں میں 8 اجزاء ترکیبی کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور بعد کے دور میں جس طرح دہلی اور لکھنؤ کے شعراء نے مرثیے میں مبالغہ آرائی اور ڈرامائی تکنیک کو شامل کیا، نیز مسدس کو مرثیے کے لیے ایک مناسب ترین ہیئت کا درجہ دیا۔ دکنی مراثی میں نہ تو اتنی طوالت ہے اور نہ تسلسل، اسی لیے لکھنوی مراثی کے مقابلے میں یہ اتنے مؤثر بھی نہیں کہے جا سکتے۔ شعراء نے محض عقیدت اور مذہبی فریضے کے طور پر کربلا کے واقعات اور امام حسین پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کو بیان کرنے پر ہی سارا زور صرف کیا۔ تاہم اس دور میں یہ اتنے مقبول تھے کہ دکن کے تمام مذاہب اور طبقات کے لوگ غم حسین منانے کو اخلاقی فریضہ خیال کرتے تھے۔ قطب شاہی بادشاہوں کی دریا دلی اور مختلف علاقوں میں عاشور خانے قائم کرنے کی وجہ سے سارے علاقے میں واقعات کربلا کا موضوع شعراء اور عوام و خواص میں حد درجہ مقبول تھا۔ اسی خوبی کی وجہ سے قطب شاہی دور میں مرثیوں کے علاوہ شہادت ناموں کو بھی اہمیت حاصل ہوئی۔ قطب شاہی دور کے مرثیے عموماً غزل کی حیثیت میں لکھے گئے۔ بیشتر شہادت نامے قلمی کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔ بعد کے ادوار میں بعض شہادت ناموں کی اشاعت بھی عمل میں آئی جو اس دور کی زبان اور شعری رجحان کے مظہر ہیں۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور میں لکھے جانے والے دکنی مرثیوں اور شہادت ناموں کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں گے۔ شہادت نامے اور مرثیے میں فرق کو واضح کر سکیں گے۔ قطب شاہی دور میں مرثیے اور شہادت نامے کی روایت کی نشاندہی کر سکیں گے، اور قطب شاہی دور میں لکھے جانے والے شہادت ناموں اور مرثیوں میں فن اور زبان کا جائزہ بھی لے سکیں گے۔ دکنی مرثیے کی خصوصیت: مرثیے کی روایت عربی زبان سے فارسی اور پھر فارسی سے دکنی میں منتقل ہوئی۔ مرثیہ عربی لفظ رثا سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں رثا کے معنی مرنے والے پر رونا کہ اس کی موت پر بین و بکا کرنے کے ہیں۔ چنانچہ مرثیہ اسی شاعری کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کی جائیں
اور اس کی موت پر افسردگی کا اظہار کیا جائے۔ ایسی شاعری کی تکنیک بیانیہ کہلاتی ہے۔ مرثیے کے دوران شاعر اپنے جذبات اور احساسات کو غم انگیز پیرائی میں بیان کرتا ہے۔ اردو مراثی میں عام طور پر کربلا کے واقعات بالفاظ دیگر امام حسین کی شہادت اور میدان کربلا میں آپ کی شجاعت کو بیان کیا جاتا ہے۔ دکنی شاعری میں بھی مرثیہ لکھنے کے دوران اسی طریقہ کار کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس دور میں جبکہ دکنی زبان پھلنے اور پھولنے لگی تھی، اکثر صنفی تقاضوں پر بھی توجہ نہیں دی گئی تھی۔ اس لیے قطب شاہی دور میں لکھے ہوئے کربلا کے واقعات کی نمائندگی کرنے والے مرثیوں میں واقعات کی ترتیب کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ قطب شاہی دور کے بیشتر مرثیہ نگاروں نے واقعات کربلا کے بیان اور امام حسین کی شہادت کے واقعات کو پیش کرنے کے دوران غزل کی حیت کو استعمال کیا یا پھر مثنوی کے طرز پر توجہ دی، جس کی وجہ سے کربلا کے واقعات کی ترتیب اور ہر شعر میں تسلسل کو قائم رکھنا مرثیے میں ممکن نظر نہیں آتا۔ اس دور تک مرثیے کے اجزائے ترکیبی یعنی چہرہ، سراپا، رخصتی، رجز، جنگ، شہادت، بین و بکا اور دعا کا تعین نہیں ہوا تھا۔ اشرف بیابانی کی لکھی ہوئی مثنوی نوسر ہار کو دکنی کے پہلے شہادت نامے کا درجہ حاصل ہے، جس کے بعد مرثیے کی روایت کو فروغ حاصل ہوا۔ قطب شاہی بادشاہ ہی نہیں بلکہ اس دور کے دیگر مثنوی نگار اور غزل گو شعراء نے بھی شہادت حسین کے واقعے کو جذباتی طور پر اخذ کیا، لیکن ان مرثیوں میں دہلی اور لکھنؤ کے مرثیے کی خصوصیات مفقود ہیں، کیونکہ دہلی اور لکھنؤ کے مراثی میں اجزائے ترکیبی کا لحاظ رکھا گیا، جس کے باعث ان میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ شعراء نے زبان دانی اور قدرت کلامی کا بھی مظاہرہ کیا، مقامی عناصر کو بھی جگہ دی اور غلو و مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا گیا۔ دکنی مرثیے میں صرف کربلا کے واقعات پر گہری افسردگی اور گہرے ملال کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض شعراء نے واقعات کے بیان میں تسلسل قائم رکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن غزل کی حیت میں اسے برقرار رکھنا ممکن نہ تھا۔ اس دور کے مراثی میں دکنی کے متروک الفاظ اور سنسکرت لفظیات کے استعمال کی وجہ سے ان کی قرأت بھی بہت مشکل ہے اور ان کی تفہیم و ترسیل بھی مشکل ہے۔ تاہم ان ادوار کے عوام و خواص کے لیے اس زبان کو سمجھنا اتنا مشکل نہ تھا، اس لیے انہیں عوامی مقبولیت بھی حاصل تھی۔ مراثی کی مجالس میں لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ انہیں سننے کے لیے آتے اور اپنے عقیدت مندانہ جذبات کی تشفی حاصل کرتے تھے۔ دکنی میں شہادت نامے کی روایت۔ قطب شاہی دور میں مرثیے کو عروج حاصل ہوا۔ شہادت نامہ بھی مرثیے کی ایک شکل ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ شہادت نامے کے ذریعے شاعر واقعے کربلا کی جملہ کیفیات کو بیان کرنے کے بجائے ہر روز کربلا کے میدان میں پیش آنے والے واقعات کو مثنوی کی حیت میں پیش کرتا ہے۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک اور بعض شعراء نے 12 محرم یعنی حضرت امام حسین کی وفات کے بعد ان کی فاتحہ یعنی سوئم پر شہادت نامہ کو ختم کیا ہے۔ اس طرح کربلا کے میدان کے 10 تا 12 دن کے دوران پیش آنے والے واقعات کے شعری روزنامچے کو شہادت نامہ کہا جاتا ہے۔
جس طرح مثنوی میں قصہ بیان کرنے کی روایت ہے، اسی طرح شہادت نامہ میں بھی حضرت امام حسین کو مرکزی کردار کے طور پر نمایاں کر کے کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ دکن کے مختلف علاقوں میں ایام محرم منائے جاتے اور گھر گھر میں غم حسین کی یاد تازہ کرنے کے لیے شہادت نامے پڑھے جاتے تھے۔ عام طور پر وقت مقررہ پر کسی کے گھر میں لوگ جمع ہوتے اور کوئی بیان کو زندہ، سادہ یا پھر لحن کے ساتھ شہادت نامے پڑھ کر سناتا تھا۔ ایسی محفلوں میں بعض افراد زبانی شہادت نامے سنانے کے علاوہ موقع بموقع اصل شہادت نامے کے اشعار کے علاوہ اپنی طرف سے اضافہ کر کے بھی سنایا کرتے تھے۔ دکن میں بہمنی دور سے لے کر بہت بعد کے زمانے تک اس روایت کا چلن رہا، بلکہ حیدرآباد اور اس کے نواحی علاقوں میں ریاست حیدرآباد کے انڈین یونین میں انضمام اور آزادی ہند کے بعد بھی اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا۔ ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی کتب فروشوں کی دکان پر شہادت نامے فروخت ہوا کرتے تھے۔ اہل تشیع حضرات عاشور خانوں میں علم استادہ کرتے اور اس کے روبرو مرثیہ پڑھ کر سینہ کوبی کرتے اور ہائے ہائے کے نعرے لگا کر یاد حسین کو تازہ کرتے تھے، جبکہ سنی حضرات کسی محلے کے بڑے مکان میں مجالس منعقد کر کے شہادت ناموں کو پڑھ کر سامعین کو کربلا کے واقعات سے آگاہ کرتے اور ان کے دلوں میں حضرت امام حسین کی عظمت اور ان کی قربانی کی یاد تازہ کیا کرتے تھے۔ قطب شاہی سلطنت کے بادشاہوں نے عاشور خانے قائم کیے، جہاں دن میں میلے کا سماں ہوتا تھا اور رات میں مجالس منعقد ہوا کرتی تھیں۔ ان شہادت ناموں کو یکجا نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے قطب شاہی دور کے شہادت ناموں کی تفصیلات بیان کرنا دشوار ہے۔ البتہ سالار جنگ میوزیم لائبریری اور ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد کی لائبریری کے علاوہ آندھرا پردیش مینواسکرپٹ لائبریری کے قلمی مخطوطات میں بے شمار شہادت نامے دستیاب ہیں۔ قطب شاہی دور کے مرثیہ نگار۔ قطب شاہی دور کے نامور شاعر ملا وجہی کی شاعری میں بھی مرثیے کا انداز موجود ہے۔ قطب شاہی دور کے سب سے پہلے شاعر کی حیثیت سے شیخ احمد کا ذکر آتا ہے۔ احمد نے شہادت حسین کے واقعات کو بیان کرنے کے بجائے دلی کیفیات کو عقیدت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس دکھور ہوتا گگن تارے انجو، چھپ گیا سورج رین میں یا حسین، 100,000 آہ نالے بھر رہے تجھ بدل سا تو گگن میں یا حسین، کیوں کرے احمد تیرا ماتم بیاں، جل گئے معنی سخن میں یا حسین۔ حضرت امام حسین کی شہادت پر احمد کے جذبات میں اس طرح کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ شاہ رسول کا دیکھو تاراج گھر ہوا ہے، اس درد سورویاں کا پرخوں جگر ہوا ہے، مجھ بنے سینے کے غم کے بھرے انگارے، جلنے کو دل کلیجا اودو اگر ہوا ہے۔ احمد کا ایک اور مرثیہ قصہ حضرت علی اکبر ہے، جس میں 302 اشعار موجود ہیں، اور شاعر نے حضرت علی اکبر کے واقعے کو پیش کرنے کے لیے مثنوی کی ہیئت اختیار کی ہے۔ احمد نے غم حسین کو ذاتی غم کے طور پر پیش کیا ہے، اسی لیے اس میں گہری تاثیر بھی پیدا ہوئی ہے۔ احمد کے علاوہ وجہی کے مرثیے میں بھی تاثراتی کیفیت جلوہ گر ہے۔
اس نے بھی کربلا کے واقعات بیان کرنے کی طرف توجہ دی۔ وجہی کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ نے بھی مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دی۔ اس کے مراثی میں دکنی لفظیات کی کثرت ہے۔ یہ وہی اسلوب ہے جو اس کی نظموں اور غزلوں کا بھی خاصہ ہے۔ قلی قطب شاہ کے مرثیے میں نوحے کا رنگ شامل ہے۔ طبیعت میں جو لاوالی پن تھا اس کی جھلک اس کے مرثیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی باعث اس کے کلام میں بے ساختگی روانی کے عنصر نے بھی بار پایا ہے۔ اس نے جس طور پر اپنے جذبات و احساسات کو پیش کیا ہے وہ اس کے ذاتی غم کی دلیل ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کے دیوان میں یہ خصوصیت نہیں، لیکن بادشاہ ہوتے ہوئے عبداللہ قطب شاہ نے بھی امام حسین کی شہادت پر غم منانے کی کیفیت کو اپنی شاعری کا وسیلہ بنایا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی اور ڈاکٹر محمد جمال شریف کی تحقیق کے مطابق عبداللہ قطب شاہ کے 2 مرثیے دستیاب ہوئے ہیں۔ عبداللہ قطب شاہ کے مرثیوں میں بھی واقعاتی تسلسل کی کمی ہے، لیکن تاثراتی رنگ گہرا ہے۔ اس نے بھی غزل کی حیت ہی کو ترجیح دی ہے۔ اس کی زبان میں بھی ہندی الاصل الفاظ کی فراوانی ہے جن پر اسے بھی قدرت حاصل تھی۔ قطب شاہی سلطنت کے آخری بادشاہ ابوالحسن تانہ شاہ گو کے سنی مسلک سے تعلق تھا ہے، لیکن اس نے بھی رسائی غزلیں کہی ہیں جن میں محض ذاتی تاثرات کا بیان ہے، واقعہ نگاری مفقود ہے۔ یورپ میں دکنی مخطوطات کے حوالے سے نصیر الدین ہاشمی نے ابوالقاسم مرزا کے مرثیے کے حسب ذیل اشعار کا انتخاب پیش کیا ہے۔ دیکھو چاند غم کا بھی آیا خدایا، خلائق کو پھر کر رلایا خدایا، محرم کے مہینے میں ظالم نے کیا کیا، عزا کا بچھونا بچھایا خدایا، سب عالم کو مرزا نے رو رو کے غم سوں، قصہ جور کا پھر سنایا خدایا۔ اپنے دور کے قادر الکلام مرثیہ گو کی حیثیت سے مرزا کو اہم مقام حاصل تھا۔ بعض ناقدین نے اسے علی عادل شاہ ثانی کے دور کا اور بعض نے گولکنڈہ کا شاعر بتایا ہے۔ گولکنڈہ کے مزید ایک شاعر کاظم علی کاظم کا ذکر ضروری ہے۔ ڈاکٹر زور اور نصیر الدین ہاشمی نے اس کے مرثیوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ کاظم کے مرثیوں کو عوامی شہرت حاصل تھی۔ کاظم نے مثلث کی حیت میں مرثیہ لکھا اور 3 مصروں کے بعد چوتھا مصرع ٹیپ کا ہے۔ کاظم کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ دوسرے مرثیہ گو حضرات نے مثنوی یا غزل کے فارم ہی میں اظہار غم حسین کیا ہے۔ ویسے غزل کے فارم میں بھی اس نے مرثیے لکھے ہیں، جیسے تم اپنے دل برا کی خبر لو علی ولی، بے تاج سربراں کی خبر لو علی ولی، نیزوں اوپر سراں کی خبر لو علی ولی، ظلم و ستم گراں کی خبر لو علی ولی، جن کو سلاتے گود میں رکھتے تھے دوش پر، دریائے خون سر سے چلا ان کے جوش کر، کیوں رن میں چلا ہے وہ عالی جناب آج، کرتے ہیں اہل بیت نبی اضطراب آج، طوفان دوہ برسے یزیداں کے حال پر، کرتے ہیں غم سؤال نبی آب آج۔ کاظم کیا ہے جس نے ستم شاہدیوں پر، لازم ہے اس پہ لعنت حق بے حساب آج۔ قطب شاہی دور کے ایک اور شاعر محمد افضل نے بھی مرثیے کی صنف کو مخمس اور غزل کے روپ میں پیش کیا ہے۔ افضل نے ترکیب بند اور ترجیب بند میں بھی مرثیے لکھے، لیکن غزل کے فارم میں بھی اپنے عقیدت مندانہ جذبات کا مؤثر زبان میں اظہار کیا ہے۔ اس نے بھی واقعات کی نمائندگی کے بجائے تاثرات کی پیشکشی پر توجہ دی ہے۔ افضل کے ایک مرثیے کے اشعار ملاحظہ ہوں،
جب حسین کا غم جگ میں بشر ہوا ہے، تب نے یورپ دلا پر ہر یک بشر ہوا ہے۔ جس دن حسین شاہ کو لاگیا جو تیر کاری، اس دن تے سب نبیاں کا پرخوں جگر ہوا ہے۔ دل مصطفیٰ کا زخمی اس دن ہوا عزیزاں، جس دن تے فاطمہ کا تاریک گھر ہوا ہے۔ افضل شہیداں سارے تجھ کو مدد تو کیا ڈر، اللہ بنے علی کا تجھ پر نظر ہوا ہے۔ کرو زاری محباں ہو چندر آیا محرم کا، کہو انجمات مکت ہو دھو چندر آیا محرم کا۔ حسین سرتاج ہیں سب کے دیے سربات پر رب کے، تصدق جاؤں اس چھپ کے چندر آیا محرم کا۔ امامہ بہر صبح بلبل، مداح اور ذکر کر افضل، جو کچھ مشکل ہوئے حل چندر آیا محرم کا۔ افضل ایک مرثیے میں ماہ محرم میں حسین کی یاد منانا اور ان کی قربانی کو خراج پیش کرنا بھی اسلام کی تاریخ کو دہرانے کے مماثل بتاتا ہے۔ قطب شاہی دور کے شاعروں نے کربلا کے واقعات بیان کر کے امام حسین کی عظمت کا اعتراف کرنے کا حق ادا کیا ہے، لیکن اس دور میں مرثیے کی کوئی خاص معیاری حیت قائم نہیں ہوئی تھی اور نہ اجزائے ترکیبی کا کوئی تصور تھا۔ اسی لیے یہ غزل اور مصنوی کی حیت ہی کو شعراء نے ذریعہ اظہار بنایا اور اپنے عقیدت مندانہ جذبات و احساسات کو المیہ رنگ و آہنگ میں پیش کرنے کی سعی کی۔ قطب شاہی دور کے شہادت نامہ نگار، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شہادت ناموں ہی نہیں مراثی بھی بے شمار لکھے گئے۔ تقریباً ہر شاعر نے اپنے طور پر غم حسین کا اظہار کیا ہے۔ ان میں یقیناً تکرار بھی بے حد ہے، لیکن ان شہادت ناموں کو ہمیں زبانی ادب میں شمار کرنا چاہیے، اور زبانی ادب ایک درخت کی طرح پھولتا پھلتا ہے، کچھ تحریر میں آ جاتا ہے اور بہت کچھ وقت کی اتھاہ دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ یہی ان ادوار کے مراثی اور شہادت ناموں کے ساتھ ہوا، جو ایک سطح پر اجتماعی کرب و احساس اور اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسری سطح پر اردو شاعری کی تاریخ میں ان کی ایک خاص قدر و قیمت بھی ہے۔ زبانی ادب میں دور بدور اضافہ ہوتا رہتا ہے، نیز قط و برید بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ شہادت نامے جو دریافت ہو چکے ہیں، انہیں بھی ہم کسی ایک شاعر سے وابستہ نہیں کر سکتے۔ بعض شہادت ناموں پر شاعر کا نام بھی ہے، انہی کو ہم مسند بھی قرار دے سکتے ہیں۔ اس دور کے مرثیے سے دلچسپی رکھنے والے افراد کی ستائش کی جانی چاہیے کہ انہوں نے کئی مرثیوں کو یکجا کر کے قلمی کتابوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ ادارے ادبیات اردو ہی نہیں، سالار جنگ میوزیم لائبریری اور آندھرا پردیش اردو مینواسکرپٹ لائبریری میں بے شمار قلمی ذخائر موجود ہیں۔ تاریخ دکن کے مورخین اور ادب کے محققین نے بیاض مراثی بھی مرتب کی ہے۔ ان شہادت ناموں کی ترتیب اور ان کی فہرست سازی پر توجہ نہیں دی گئی، ورنہ اورنگزیب عالمگیر کے دکن پر حملے تک بھی شہادت نامے لکھے جاتے رہے ہیں۔